ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھابھی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میں گھر کا کام کر رہی تھی۔ بھابھی کے ڈیلیوری کے دن قریب ہی تھے۔ آج یا کل بھابھی کو اسپتال لے جانا پڑ سکتا تھا، اس وجہ سے مجھے بھابھی کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی گئی تھی۔ بھابھی کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آج وہ جلدی واپس آ جائیں اور بھابھی کو اسپتال لے جائیں۔ موسم بہت خراب تھا، کسی بھی وقت بارش ہونے کا امکان تھا، لیکن بھائی ایک ضروری کام کے تحت آفس میں ہی رک گئے۔ ان کی واپسی کافی لیٹ ہوئی۔ جب بھائی گھر میں پہنچا تیز بارش ہو رہی تھی۔ واپس آ کر بھائی نے بھابھی سے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بھابھی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ بھابھی نے اپنی خیریت کی یقین دہانی کرائی، لیکن پھر اچانک رات کے وقت بھابھی کی طبیعت بگڑ گئی۔ شدید طوفانی رات تھی، تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایسے حالات میں گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر بھابھی کو اسپتال نہ لے کر جاتے تو ضرور کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا۔ بھائی نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے بھابھی کو گاڑی میں بٹھانے کا کہا۔ میں نے بھابھی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہمارا گھر ایک قصبے میں تھا۔ قصبے میں ایسی کوئی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ ایک نرس آتی تھی جو کہ شام کے وقت یہاں سے چلی جاتی۔ ہمارے قصبے میں ایک ہی دائی تھی جس کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ہمارا شہر جانا بہت ضروری تھا۔ وہ طوفانی اماوس کی رات تھی۔ بھائی بڑی مشکل سے تیز بارش میں گاڑی چلا رہے تھے۔ دوسرا راستہ بھی اونچا نیچا تھا۔ گاڑی کو کافی جھٹکے لگ رہے تھے، جس سے بھابھی کو کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں بھابھی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ راستہ گزرا اور ہم پکی سڑک پر آ گئے۔ اولے اتنے شدید پڑ رہے تھے کہ گاڑی کی لائٹس ہی ٹوٹ گئیں۔ اب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم خدا کے آسرے پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیسے گاڑی پکی سڑک سے اتر کر کچی سڑک پر چلی گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ سامنے ہمیں ایک بستی دکھائی دی۔ میں حیران تھی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بستی کبھی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی اس بستی کے بارے میں کبھی سنا تھا۔ بھائی بھی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت بارش بھی رک گئی اور ہم اس بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی گاڑی خراب ہو گئی، جبکہ بھابھی کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے وہاں پر ایک گھر کا دروازہ کھلا دکھائی دیا۔ میں فوراً اس گھر کی طرف بھاگی۔ اندر سے ایک بے حد حسین عورت نکلی۔ میں نے اس سے زیادہ حسین عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک دم تیوری چڑھا لی اور بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم انسانوں کا ہماری بستی میں کیا کام؟ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی۔ ہم انسانوں سے اس کی کیا مراد تھی؟ لیکن ابھی بات کرنے کا اور بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے فوراً حالات کے بارے میں بتایا اور اپنی بھابھی کی حالت اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا، اپنی بھابھی کو اندر لے آؤ۔ 2-3 اور حسین لڑکیاں اس گھر سے نکلیں۔ میں اور بھائی بھی بھابھی کے ساتھ اندر چلے گئے۔ ابھی وہ میری بھابھی کی مدد کرتی رہی کہ ان میں سے ایک بوڑھی عورت بولی، ہم تم لوگوں کی ضرور مدد کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے جو تم لوگوں کو ماننی ہوگی۔ میرے بھائی کو اس وقت اپنی بیوی کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم تم لوگوں کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، تم لوگ بس میری بیوی کا علاج کر دو۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پر اسرار تھی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بستی کے اندر داخل ہو کر ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری بھابھی نے ایک بہت پیارے بیٹے کو جنم دیا۔ میں اس بوڑھی عورت کے ہاتھ سے وہ بیٹا لینے ہی لگی تھی کہ اس بوڑھی عورت نے ہاتھ پیچھے کر لی اور کہا کہ اب شرط ماننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ اپنی شرط بتائیں۔ تو اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، تمہیں میرے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی۔ بہت جلد ہم تمہیں لینے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے۔ تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلنا ہوگا۔ اس بوڑھی عورت کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھیں، جبکہ اس کی یہ شرط میں کسی طور پہ بھی نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ میری پہلے ہی منگنی ہو چکی تھی اور میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ میں کچھ کہنے لگی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے خاموش کروا دیا اور اس بوڑھی عورت کو کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی شرط مان لیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت ایک دم سے خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، ہمارے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جہاں بھی ہوگے ہمیں تمہارے بارے میں سب علم ہوگا۔ اب تم نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے، اب تمہیں اس وعدے کو نبھانا ہوگا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو آوازیں دینے لگی،
اس کے بیٹے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جو باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا جب ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی۔ میں گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک انتہائی خوبرو لڑکا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ بھائی اور بھابھی ایک بیٹا پا کر بہت خوش تھے، جبکہ میں پریشان تھی کہ بھائی نے یہ سب کیا کر دیا تھا۔ انہیں میرے بارے میں پتہ بھی تھا، پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ میں گاڑی میں بیٹھی بھائی سے یہی بات کرنے لگی۔ بھائی نے مجھے کہا، تم فکر مت کرو، یہ عام سے لوگ ہیں، ہم بہت جلد اس شہر سے نکل جائیں گے، یہ لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے اور نہ ہی ہم تک پہنچ پائیں گے۔ غیر ارادی طور پر میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے گہرا اندھیرا تھا، آبادی کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ پہلے جہاں پر اتنے زیادہ گھروں میں روشنی جل رہی تھی، اب وہاں پر جنگل ہی جنگل تھا۔ میں ایک دم چلانے لگی۔ بھائی نے گاڑی روکی اور کہا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا، بھائی کو دیکھیں، وہاں پر ایک بھی گھر نہیں ہے، بلکہ گہرا جنگل ہے۔ جب بھائی نے پلٹ کر دیکھا تو بھائی بھی حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار ہماری دنیا کہہ رہے تھے۔ میں نے 2-3 بار اس سے پوچھا کہ آپ کی دنیا کون سی ہے، لیکن اس عورت نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ میری بات سن کر بھائی کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ میرے بھائی نے ہمیں گاڑی میں ہی بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ میں نے بھائی کو بہت روکا کہ باہر مت جائیں، اس وقت باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن بھائی نے میری بات نہ سنی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا بھائی واپس آیا، وہ بالکل خاموش تھا، اس نے ہم سے کوئی بھی بات نہ کی۔ میری بھابھی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہیں اسی وقت ہوش آیا تھا جب ہم اس آبادی سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے بھائی سے دوبارہ سوال کیا۔ بھائی نے بتایا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ یہ بات سن کر ہی میں کانپ گئی۔ ہم جنات سے وعدہ کر کے آ گئے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں میری دادی کی آواز گونجنے لگی۔ جب میں چھوٹی تھی، میں اپنی دادی سے جنات کی کہانیاں سنتی تھی۔ مجھ میں بچپن سے ہی جنات کی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ میں جتنا ہو سکتا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ وہ کہانیاں سنتا تھا۔ میری دادی ہمیں اپنے ساتھ بیتی جنات کی سچی کہانیاں بتاتی۔ ایک دن انہوں نے ہمیں کہا کہ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی جن سے کوئی وعدہ نہ کرنا۔ جنات اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اگر وہ وعدہ ٹوٹ جائے تو جنات قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ سوچ آتے ہی میں کانپنے لگی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں خود کو بہت بہادر تصور کرتی تھی، جبکہ مجھ سے زیادہ بزدل کوئی تھا ہی نہیں۔ اس بات کا مجھے آج احساس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ہم کرتے بھی کیا؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھابھی کی طبیعت بہت خراب تھی، اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو بھابھی جان سے چلی جاتی۔ بھابھی نے ہم سے بہت پوچھا، لیکن ہم نے بھابھی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ ہم انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے اپنے کمرے میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل وہ میرے سامنے آ جائیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بھائی نے مجھے کسی کو بھی یہ بات بتانے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے یہ بات ارسلان سے بھی نہیں کرنی۔ آج تک میں نے ارسلان سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی۔ وہ نہ صرف میرا منگیتر تھا بلکہ میرا بچپن کا دوست بھی تھا۔ اس کو چھوڑنے کا احساس ہی میری روح کو لرزا رہا تھا۔ نہ جانے آگے کیا ہوگا، مستقبل میں میرا کیا بنے گا، یہ سوچتے سوچتے ہی میں سو گئی۔ بہت جلد ہم تمہیں لے جائیں گے، اپنا وعدہ مت بھولنا، ورنہ تم اپنے خاندان کو کھو دو گی۔ یکدم میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرے کانوں میں یہ آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے خواب میں پھر اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی اور میرے خاندان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیوں نہ جانے کون سی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس وقت فجر کی اذانوں کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور اپنے سکون کے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد میں دوبارہ سو نہیں پائی اور جاگتی رہی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ صبح بھائی نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے اور مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی بھی ہم سے جدا نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے بھائی کو اپنے رات کے خواب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا، تم اس بارے میں کافی سوچ رہی ہو، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ ہم بہت جلد یہ قصبہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جبکہ میرے کانوں میں اس عورت کی آواز دوبارہ گونجی، تم جہاں بھی چلی جاؤ، تم ہمیں اپنے ساتھ ہی پاؤ گی۔ شام کو میں صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی جب ارسلان گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ آتے ہی وہ شروع ہو گیا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو، آخر ایسی کون سی آفت آ گئی ہے؟ وہ میرے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا۔
میں نے اسے بتایا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، یہ فیصلہ بھائی کا ہے، تم بھائی سے جا کر بات کرو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تمہارے بغیر میرا ایک پل نہیں کٹتا، تم پھر بھی یہ سب کر رہی ہو۔ تمہارے بغیر میں یہاں پر کیا کروں گا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کل کا واقعہ میرے ذہن میں دوبارہ گھومنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے رویے سے ہرٹ ہوئی ہوں، لیکن میرے اندر ایک اور ہی جنگ چل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اپنوں کے ساتھ میرے چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ اچانک اوپر سے بھائی آ گئے۔ ارسلان فوراً میرے پاس سے اٹھا اور بھائی سے بات کرنے لگا۔ بھائی نے اسے تسلی دی کہ فکر مت کرو، ہم جلد واپس آ جائیں گے، صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہی یہاں سے جا رہے ہیں۔ میرا بھی دل نہیں مان رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں، لیکن نئی جگہ اور نئے لوگوں کے درمیان جا کر شاید میرا دماغ پٹ جاتا، لیکن یہ بھی میرا وہم ہی تھا، کیونکہ وہاں جا کر مجھے مزید پریشانی ہونے لگی۔ تقریباً ہفتے میں مجھے 3 سے 4 بار وہ خواب آتا جس میں وہ بوڑھی عورت میرے پاس آتی اور مجھے خبردار کرتی۔ میں سو رہی تھی جب رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک انجانی جگہ پر تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ابھی تو میں اپنے گھر میں تھی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں اپنوں کو آوازیں دینے لگی۔ وہاں پر مجھے چند گھر بنے ہوئے نظر آئے۔ میں ان گھروں کی طرف چلی گئی۔ شاید میرا بھائی اور بھابھی وہاں پر ہوں، لیکن سارے گھر خالی تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اچانک ایک کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے منگیتر ارسلان کی آواز تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گھر کی طرف گئی، لیکن دروازہ بند تھا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اب بہت سی عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی عورتیں اکٹھی ہو کر بین کر رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اب تھوڑی سی مشکل کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اندر کا منظر جو میں نے دیکھا، میری روح لرز آ گئی، کیونکہ ایک میت درمیان میں پڑی تھی اور باقی عورتیں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں۔ میری بھابھی بھی ان عورتوں میں شامل تھی اور مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی، تمہاری وجہ سے ہم نے ارسلان کو کھو دیا۔ اگر تم ان کے ساتھ چلی جاتی تو ہم کبھی بھی ارسلان کو نہ کھوتے۔ ان کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے 7 آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں، یعنی وہ میت ارسلان کی تھی۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھی۔ جب میں نے اس کا منہ دیکھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ وہ ارسلان ہی تھا۔ اچانک منظر تبدیل ہو گیا۔ اب میں ایک کھلے میدان میں کھڑی تھی۔ آس پاس سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دور سے کوئی شخص گھوڑے پر بیٹھا اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ دیکھ سکوں وہ کون ہے۔ جیسے ہی وہ میرے پاس پہنچا، اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ وہ وہی جنذات تھا۔ بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں خوف سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ وہ خواب ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ارسلان کی میت، یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی وجہ سے ارسلان کو سولی پر نہیں چڑھاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ مجھے ارسلان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ارسلان کو کال ملائی۔ 3 بیلز جانے پر ارسلان نے میری کال ریسیو کر لی۔ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے، اس وقت کال کیوں کی؟ اس کی آواز میں پریشانی کا عنصر بھی موجود تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ میں نے اپنے لہجے پر قابو رکھا۔ کیا تم رو رہی ہو؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں نے انکار کر دیا، نہیں بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ ہولے سے مسکرایا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، بہت جلد تم میرے پاس ہوگی۔ اچانک سے اس کی بات سن کر میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے اسے اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی اور خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری رات میں سو نہیں سکی۔ صبح میں جلدی اٹھ گئی۔ میرے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو جا کر بتایا کہ میں ارسلان سے شادی نہیں کر سکتی، میں اپنی وجہ سے اس کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میرے بھائی نے میری بات سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کچھ دنوں بعد وہ تمہارا رشتہ لا رہے ہیں اور تم یہ سب ڈرامہ کر رہی ہو۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ اب پہلے ہی جنات سے وعدہ کر چکے ہیں۔ بھائی صاف کہہ کے کہ میں نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا اور اب تم بھی یہ بات بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اگر انہوں نے آنا ہوتا تو وہ اب تک آ جاتے۔ اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ پہلے کبھی تم نے یہ بات سنی ہے کہ کسی جن کی شادی کسی آدم زادی سے ہوئی ہو؟ نہیں نا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے میرے خواب کو بھی میرے ذہن کا فطور قرار دیا۔
جبکہ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھائی کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ بہت شرارتی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی نے دروازہ جا کر کھولا اور اپنے ساتھ چند خواتین کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ وہی جنات خواتین تھیں۔ انہیں دیکھ کر میرے بھائی کی بھی حالت کچھ ویسی ہی تھی۔ وہ خواتین آ کر صحن میں بیٹھ گئیں اور میرے بھائی سے کہنے لگیں کہ ہم بہت جلد اپنی امانت لے جائیں گے، لیکن میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ میرے بھائی کی بات سن کر وہ طیش میں آ گئی اور کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے پہلے ہی شرط رکھی تھی۔ لیکن میرے بھائی نے انہیں صاف صاف کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی کسی جن ذات سے نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ سوچ کر وعدہ کیا تھا کہ آپ بھی ہم جیسے ایک انسان ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ جنات ہوں گے۔ یہ بات سن کر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میری بھابھی نے جب یہ سب دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑی، جبکہ مجھے اور ارسلان کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا، آپ کو انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میرا بھائی میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اب نہ جانے آگے کیا ہونا تھا۔ وہ ہمیں دھمکی دے کر چلے گئے تھے۔ شام کو اچانک ہمیں خبر ملی کہ ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت خطرے میں ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ارسلان میری بھابھی کا بھائی تھا۔ جب بھابھی کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ رونے لگیں اور بھائی سے ضد کرنے لگیں، مجھے ابھی لے کر جاؤ۔ لیکن ان کا بیٹا چھوٹا تھا، وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی، اسی لیے بھائی نے مجھے اور بھابھی کو گھر میں ہی چھوڑا اور خود چلے گئے۔ میں ارسلان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی، لیکن شاید اس وقت قبولیت کا ٹائم نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا، چوٹ ارسلان کے دماغ پر لگی۔ ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ارسلان اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کو بار بار کہہ رہی تھی کہ رشتے سے انکار کر لیں ورنہ وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن بھائی نے میری بات نہ مانی اور ہم نے اس کا نتیجہ بھگت لیا۔ پریشانیوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ ارسلان کی موت کا ذمہ دار میں خود کو سمجھ رہی تھی۔ میری وجہ سے ہی وہ موت کے منہ میں گیا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا۔ ہم نے ابھی تک بھابھی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بھائی نے مجھے بتانے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت میں ہی وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے بھائی کی محبت ہی اس کی موت کی وجہ بنی ہے تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگتی۔ تھوڑے دن قصبے میں رہنے کے بعد اب ہم شہر میں اپنے گھر میں واپس آ گئی۔ زندگی بے رنگ ہو چکی تھی۔ میرے احساسات و جذبات سب جامد ہو گئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اب ان جنات سے معافی مانگ لوں، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی وہ بوڑھی عورت میرے خواب میں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بھائی کو بھی آنے والے خطرے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ بھائی ایک عامل کے پاس گیا اور 3 تعویذ لے آیا۔ بھائی نے کہا کہ جب تک یہ تعویذ ہمارے گلے میں رہیں گے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اگلے دن جو خبر سننے کو ملی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ اس عامل کی لاش شہر کے چوراہے پر پڑی تھی اور اس کی لاش کا بہت برا حال تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جبکہ مجھے اور میرے بھائی کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ مجھے ہر حال میں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ مہینے کا لایا ہوا راشن چند دنوں میں ختم ہو جاتا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ راشن کہاں گیا ہے۔ ایک دن بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب زور زور سے چلانے لگی اور رونے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں گئی۔ میں نے دیکھا فرش پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں کھانا بنا رہی تھی، لیکن ایک عورت نہ جانے کہاں سے کچن میں آئی اور برتن میں انسانی ہاتھ ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی۔ جب میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت غائب تھی۔ خوف سے میں نے وہ برتن زمین پر گرا دیا۔ انسانی ہاتھ غائب ہو گئے، لیکن یہ خون فرش پر بکھر گیا۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ہم اتنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی نے ہم پر کالا جادو کر دیا ہے، اسی وجہ سے یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھابھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ شام کو بھائی آیا۔ میں نے بھائی کو ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر بھائی پریشان ہو گئے۔
तुम्हारी भाभी तो ठीक है ना? भाई ने भाभी के बारे में पूछा। जी भाई, फिक्र ना करें, भाभी बिल्कुल ठीक हैं। भाई ने यहाँ सबसे बड़ी एक गलती कर दी थी। वो अपने बेटे के गले में तावीज़ डालना भूल गए थे। रात में सो रही थी जब भाभी के चिल्लाने पर मेरी दोबारा आंख खुल गई। जब मैं भाभी के कमरे में गई, भाभी अपने बेटे को सीने से लगाए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उससे आगे मैं कुछ सोचना नहीं चाहती थी। उनका बेटा बिल्कुल खामोश उनके सीने से लगा हुआ था, जबकि भाई साथ सर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, भाई क्या हुआ है? भाभी दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। उस नन्ही जान को भी उन जिन्नात ने नहीं छोड़ा था, उसको भी उन्होंने जान से मार दिया। मेरी भाभी तकरीबन पागल हो गई। शादी के 3 साल बाद उनके घर में औलाद हुई थी, जिसको भी उन्होंने खो दिया था। भाई तैश में आ गया था कि अब मैं उन जिन्नात को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इसका हिसाब देना होगा। मैंने भाई को हौसला दिया और कहा कि हमें अब किसी आमिल से रब्ता करना होगा और उससे जल्द जान छुड़ानी होगी। एक रात में पुरसकून नींद सो रही थी जब अचानक प्यास के एहसास से मेरी आंख खुल गई। मैंने हाथ बढ़ाकर पानी पीना चाहा, लेकिन वहाँ पर जग मौजूद नहीं था। मुझे शदीद कोफ्त का एहसास हुआ। मैं अपने बिस्तर से उठी और किचन की तरफ जाने लगी, जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और किचन से पानी पीकर जब अपने कमरे में जाने लगी, मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। कोई बहुत प्यार से मेरा नाम पुकार रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन आवाज़ मुसलसल आ रही थी। न जाने उस आवाज़ में ऐसी कौन सी कशिश थी। मैं खुद ब खुद उस आवाज़ की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं सहन में पहुंची, हवा का एक खुशबूदार झोंका मुझसे आकर टकराया और मेरे बाल हवा में उड़ने लगे। एक खूबसूरत खुशबू मेरे आसपास फैल गई, जो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी, लेकिन मैं उस एहसास को कबूल करना नहीं चाह रही थी। आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैंने सहन में चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जा रहा हो। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं भी छत पर जाने लग गई। मेरा दिल मुझे बार बार गड़बड़ होने का एहसास दिला रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर इस एहसास को झुठला रही थी। मैंने जब छत पर जाकर देखा, वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जब तुम्हें पहली बार अपनी दुनिया में देखा था, मुझे तुम पहली नज़र में बहुत पसंद आई थी। अगर तुम उस वक्त मेरे वालिदैन से वादा न करती तो आज तुमको ये सब ना भुगतना पड़ता। लेकिन अभी भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम वो तावीज़ जो तुमने अपने गले में पहना हुआ है मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हारे घर वालों को तंग करना छोड़ दूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। अब मुझे सारी कहानी समझ आ रही थी। ये उसी तावीज़ का असर था जो वो मेरे करीब नहीं आ पा रहा था और काफ़ी फासले पर मुझसे बात कर रहा था। मैंने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन वो पीछे हटने लगा। उस आमिल ने हमें इतने ताकतवर तावीज़ दिए थे जिनसे जिन्नात भी खौफज़दा हो गए थे। फिर वो आमिल कैसे उन जिन्नात के हाथों कत्ल हो सकता था? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उन जिन्नात ने पहले मेरे मंगेतर को और फिर मेरे फूल जैसे भतीजे को कत्ल किया था। मुझे उनसे शदीद नफ़रत का एहसास हो रहा था। मेरे इनकार पर उसकी आंखों से शोले लपकने लगे। तुम अपने किए पर बहुत पछताओगी और ख़ुद चलकर मेरे पास आओगी और मुझसे माफ़ी मांगोगी, लेकिन मैं उस वक्त तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी बेबसी का मजाक बनाऊँगा जिस तरह तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया, जबकि मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। पता नहीं हमारी कब इनसे जान छूटेगी और कब हम पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। उस दिन मैं वक्त से घर पर पहुँच गई। मेरी भाभी अपने गले से ताबीज़ उठाकर किसी औरत को दे रही थी। मैं फ़ौरन चिल्लाई, भाभी रुक जाएं। अचानक वो औरत भाभी के सामने से गायब हो गई। ये देखकर भाभी परेशान हो गई और परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भाभी को जाकर बताया कि कुछ भी हो जाए, ये तावीज़ अपने गले से नहीं उतारना। जब तक ये तावीज़ हमारे पास है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भाभी जबकि बेवकूफ़ों की तरह मेरे चेहरे को देख रही थी। उसके बाद वो दोबारा रोने लगी और कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। अभी जो थोड़ी देर पहले मेरे पास लड़की आई थी वो तुम्हारे रूप में ही थी। मैं समझी कि वो सारा ही है। उसने मुझे कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई का हुक्म है कि हम ये तावीज़ अपने गले से उतार दें। अगर हमने ये तावीज़ अपने गले से ना उतारे तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैं यही समझ रही थी कि वो तुम ही हो। जबकि मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई।
اب وہ ہماری جان لینے کے چکر میں تھے اور کسی طرح ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ شام کو اچانک ہمیں خبر ملی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہم فوراً اسپتال گئے، لیکن بھائی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ میں نے جب بھائی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں عامل کو ڈھونڈنے جا رہا تھا، نہ جانے کہاں سے راستے میں گاڑی آ گئی اور میں اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ میں نے بھائی کے گلے میں دیکھا، وہاں تعویذ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی ایک بڑے خطرے سے بچ گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے وہی بات کی جو کافی دنوں سے میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جس عامل نے ہمیں یہ تعویذ دیے ہیں وہ زندہ ہے، آپ ایک بار جا کر اس کا پتہ لگائیں۔ ٹھیک ہونے کے فوراً بعد میرا بھائی اس کام میں لگ گیا اور میرا شک سچ ثابت ہوا، وہ عامل زندہ تھا۔ بھائی بھی حیران تھا کیونکہ ہم نے اس کی لاش خود شہر کے چوراہے پر پڑی دیکھی تھی۔ جاؤ، بھائی نے اس عامل کو اس بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ جنات تمہیں گمراہ کر رہے تھے اور میرے پاس آنے سے روک رہے تھے۔ ان جنات نے مجھ پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن میری طاقتوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس عامل نے میرے بھائی کو بتایا کہ اب یہ جنات تم لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر حربہ استعمال کریں گے۔ تم لوگوں نے یہ تعویذ اپنے گلوں سے نہیں اتارنے۔ میں تم لوگوں کو ایک عمل بتاؤں گا، گھر کے ہر فرد نے وہ عمل کرنا ہے اور کچھ بھی ہو جائے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ وہ عمل تم لوگوں کو اماوس کی رات کرنا ہوگا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اماوس کی رات کب ہے؟ اس ہفتے کی جمعرات کو اماوس کی رات ہوگی۔ یاد رہے کہ تم لوگوں نے یہ عمل مختلف کمروں میں بیٹھ کر کرنا ہے اور کچھ بھی ہو جائے اس عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ ہم سب اندر سے بہت خوفزدہ تھے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ ڈرپوک میری بھابھی ہی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو سمجھایا اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا ہے تو آج آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ میری بات سن کر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے میں عزم بھی تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی وہ عمل کر رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ ایک قبرستان میں موجود تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جنات نے ہمیں بھٹکانا شروع کر دیا ہے۔ اچانک میرے سامنے بنی ہوئی ایک قبر پھٹنے لگی اور اس میں سے کسی کا ہاتھ باہر نکلا۔ جب وہ پورا میرے سامنے نمودار ہوا مجھے لگا میں اپنی اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کا آدھا دھڑ انسانوں کی طرح تھا جبکہ آدھا دھڑ جانوروں کی طرح۔ میں چاہ کر بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اسی وقت میرے کانوں میں اس عامل کی آواز گونجی، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں ایک خوفناک ہتھیار پکڑ رکھا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے مجھ پر وار کیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی وہ میرے سامنے موجود نہیں تھا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی میں ایک ریگستان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تیز تپتی دھوپ تھی، پسینے سے میرا برا حال ہو گیا تھا، جبکہ پیاس کی شدت سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے پانی کا ایک تالاب نظر آیا، لیکن مجھے وہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر میں حصار توڑ دیتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ بہت جلد یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، تم نے بس صبر کرنا ہے۔ لیکن کمزوری اور پیاس کی شدت سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اچانک میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اچانک ایک بچی مجھ سے تھوڑا دور آ کے کھڑی ہوئی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا، لیکن اس گلاس کے لیے مجھے باہر نکلنا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب میرے جسم سے جان بالکل ختم ہو گئی اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے دیکھا میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ پیاس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ حصار میرے چاروں طرف قائم تھا۔ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے بھٹکنے سے بچا دیا تھا۔ اگر میں وہ حصار توڑ دیتی اور اس سے پانی لے لیتی، یہ سوچ آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ عمل کرنے لگی۔ دوسری طرف میری بھابھی بھی وہی عمل کر رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں وہاں ایک بہت خوبصورت جگہ پر موجود تھی جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت جگہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی ہو اور وہ جنت میں آ گئی ہوں۔ ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ وہاں ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ شخص کافی دور سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس شخص نے ہاتھ میں ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میری بھابھی کے دل میں یہ بات پکی تھی کہ انہوں نے یہ عمل کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا، لیکن جیسے ہی وہ شخص ان کے پاس پہنچا انہیں لگا کہ وہ خود پر قابو کھو دیں گی۔
وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بھائی تھا۔ اس نے بھابھی کا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بچہ بار بار بھابھی کی طرف لپک رہا تھا۔ اپنے جگر کے ٹوٹے کو اپنے سامنے دے کر بھابھی کے لیے خود پر قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے دل پر قابو رکھا ہوا تھا۔ اچانک ان کے کانوں میں اپنے بھائی کی آواز پڑی۔ ارسلان انہیں اپنے ساتھ چلنے کو بول رہا تھا۔ وہ بچہ بار بار بھابھی کی طرف لپک رہا تھا۔ بھابھی کے دل میں آیا کہ میں اسے اٹھا کر تھوڑا پیار کروں گی، لیکن ان کے کانوں میں اس عامل کی آواز گونجنے لگی، بیٹی وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک جال ہے، وہ تمہیں پھنسانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ تم اپنے جذبات پر قابو رکھو، تم نے کسی بھی صورت یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ بھابھی نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ ورد کرنے لگی۔ اچانک منظر بدل گیا۔ اب بھابھی کا بیٹا ایک کمرے میں بند تھا، جبکہ آس پاس آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر بھابھی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خواب میں بھی اپنے بیٹے کو ایسی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں اور وہ عمل کرتی رہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام مناظر ختم ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ان کے کانوں میں مختلف مرد خواتین کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تکلیف میں ہوں۔ میرا بھائی اپنے دادا سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے اپنے آپ کو ایک گھر میں پایا۔ اسے اپنے حصار سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب اس نے گھوم کر دیکھا اس نے دیکھا ایک کرسی پر اس کے دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کافی لاغر اور کمزور لگ رہے تھے۔ ان کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے بھائی کا نام پکارا اور کہنے لگے، میرے لیے پانی کا ایک گلاس لے آؤ۔ میرا بھائی یہ بھول کر اٹھنے لگا کہ وہ چلا رہا ہے۔ اچانک اس کے کانوں میں عامل کی آواز پڑی، جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ میرا بھائی اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور دوبارہ عمل کرنے لگا، جبکہ اس کی نظریں اپنے دادا پر جمی ہوئی تھی۔ میرے بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ دادا کو وہ کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دادا کا وجود تڑپ رہا تھا اور پانی کے لیے ترس رہا تھا، لیکن میرے بھائی نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور عمل کرتا رہا۔ وہ جنات ساری رات ہم لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ ہم اپنا عمل چھوڑ دیں۔ ہمیں سے اگر کوئی ایک بھی اپنا عمل چھوڑ دیتا تو ہم تینوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ ہم تینوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا۔ پوری رات گھر میں عجیب و غریب آوازیں گونجتی رہیں۔ عورتیں ساری رات ہمارے گھر میں بین کرتی رہیں۔ یہ نہ صرف ہم نے بلکہ پورے محلے نے بھی سنا، لیکن ان آوازوں میں اس قدر دہشت تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہمارے گھر آ سکے۔ محلے کی ایک نیک عورت نے سب کو روک دیا تھا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی سب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ سورج خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ غموں کی کالی رات ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا قیمتی اثاثہ بھی کھو دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں ارسلان کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے بھائی اور بھابھی نے زبردستی میری شادی ایک شخص سے کر دی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں چند ہی مہینوں میں ارسلان کی محبت کو بھول گئی۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اور بھابھی کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔